نحمدُ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوازمات توبہ کیا ہیں؟ یعنی کہ توبہ کے لیے ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ توبہ رحمت خداوندی کی استدعا کا بہت بڑا موجب ہے اور قربت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ کے لیے ندامت کا ہونا ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کا اعتراف کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ افسردگی اور پشیمانی کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے اس عمل کے قریب تو کجا اس کا خیال تک نہ کرنے کا عہد کرے۔ دوسرے نمبر پر خلوص، یعنی کہ اس میں توبہ میں کسی قسم کا خوف، طمع یا اس کا کوئی ایسا محرک نہ ہو جو کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے، خالص اللہ کے خوف اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر ہو۔ تھرڈ نمبر پہ ہے پختہ ارادہ۔ توبہ کرتے وقت پختہ ارادہ ہو کہ گناہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہے اور آئندہ کبھی اس کا خیال تک بھی دل میں نہ لائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان ارادوں کی پختگی کامیابی کے لیے اللہ سے توفیق کی دعا مانگے۔ توبہ کے بعد ایک تبدیلی جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے قول اور فعل ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کی ظاہری زندگی جو ہوتی ہے جس میں تقوی، طہارت، عبودیت، ان سب چیزوں کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی مثبت ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کی اپنے مالک کے سامنے رو رو کر گریہ زاری کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل میں خوف خدا بڑھتا ہے اور طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اپنے حال پر انسان خود سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بہترین جج انسان اپنی ذات کے بارے میں خود ہوتا ہے۔ اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کو وہ نیک اور بد کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ وقت نکال کر اپنے اعمال پر، اپنے عادات پر، اپنے احوال پر نظر دوڑانی چاہیے۔ جب انسان کی قبولیت کی دعا کے بعد اس کی تقوی اور پرہیزگاری زور پکڑ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خوف خدا، اطاعت بندگی کے جذبے سے وہ مزین کر دیا جاتا ہے۔ اس کو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بڑا بڑا گناہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور چھوٹی نیکی بھی اس کو بہت فائدہ مند شروع ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کے بعد انسانی دل موت کی یاد میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ اپنے گناہوں کی تلخی کا احساس بڑھا دیتی ہے اور آخرت میں اپنے نیک انجام کی فکر اور اس کے لیے تیاری کا جذبہ چھا جاتا ہے، جس سے انسان لازماً اپنی زندگی میں ندامت، خوف، انکساری، حیا اور نفسانی خواہشات سے دوری کا جذبہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں متانت اور سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ زبان جو ہوتی ہے ذکر الہی سے مزین ہو جاتی ہے، اور حمد باری تعالیٰ اس کا وظیفہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا کرے جو کہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہو۔ یوں نہ ہو کہ یوں تو معشوقوں کا ہوتا ہے بہت تند مزاج، توبہ لا حول نہ اتنا بھی نہیں کہ جس کا علاج۔ توبہ ہے اب نہ ہلا مجھے چاہیے نہ حور، توبہ ہے اب نہ ہلا مجھے چاہیے نہ حور، اے اہل خانقاہ بہت ہوار ہو چکا میں۔